میں نے زندگی میں اس سے مہنگا کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ 6 میٹر کی قیمت 16 لاکھ روپے تھی، فی میٹر تقریباً 3 لاکھ روپے۔ میں نے کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، چہرے پر رگڑا، ہاتھ ہلا ہلا کر وزن کر کے بھی دیکھا، آخر میں ناک کے سامنے رکھ کر لمبی سانس لی، لیکن اس میں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کپڑے کا دھاگا اٹلی میں بنتا ہے اور یہ لندن میں تیار ہوتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے دھاگے ہیں، تیسرا دھاگا ریشمی ہے اور یہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں بنتا ہے۔ اس دھاگے کی وجہ سے قدیم شاہراہ ریشم بھی مشہور ہے۔ اس دھاگے سے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی پوشاک تیار ہوتی تھی۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، یہ دھاگا کیوٹو سے استنبول جاتا ہے اور وہاں سے 2 سال تک مشک کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جب اس کے تمام ریشوں میں مشک بس جاتی ہے تو پھر یہ لندن جاتا ہے اور اسے اٹلی کے دھاگوں کے ساتھ جوڑ کر تیار کیا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہماری گفتگو کے درمیان میرے دوست خاموش کھڑے تھے۔ جب بحث ختم ہو گئی تو انہوں نے اسے سوٹ پیک کرنے کا حکم دیا۔ دکاندار نے شاندار پیکٹ میں کپڑا لپیٹا اور عزت و احترام کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیا۔ میرے دوست نے کریڈٹ کارڈ سے اس کی ادائیگی کی اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان تھا۔ 6 میٹر کپڑے کے 16 لاکھ روپے اور اس کپڑے کی بھی اس نے شلوار قمیض سلوانی تھی۔ میں نے زندگی میں شلوار قمیض کا اتنا مہنگا کپڑا نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ وہ اس کے بعد جوتوں کی دکان پر چلا گیا۔ وہ اپنے لیے سلیپر خریدنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف قسم کے سلیپر دیکھ رہا تھا اور میں گھوم پھر کر جوتوں کی شیلف دیکھ رہا تھا۔ وہ دکان بہت مہنگی تھی۔ ہر جوتا 5,000 پاؤنڈ کا تھا۔ ان میں سب سے سستا تولیے کا بیڈ روم سلیپر تھا، لیکن وہ بھی 1,000 پاؤنڈ کا تھا۔ میں نے سیلس مین سے اس کے قیمتی ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جوتے کے اوپر کلپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 22 کیرٹ سونے کا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابھی میں دکان میں گھوم رہا تھا کہ میرے دوست نے 5,000 پاؤنڈ کے سلیپر بھی خرید لیے۔ میں نے فوراً رقم کو پاکستانی روپوں میں بدلا، یہ بھی 8 لاکھ روپے بنتے تھے۔ یہ واقعہ میں آپ کو 2020 کا بتا رہا ہوں۔ میرے سارے طوطے اڑ گئے کیونکہ سلیپر بھی عام سے تھے اور کپڑا بھی، اور میرے محترم دوست نے کھڑے کھڑے ان پر 24 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ ہم پیرس کی اس گلی سے نکلے اور آہستہ آہستہ دریائے سین کے کنارے پر واک کرنے لگے۔ میں نے آدھا گھنٹہ صبر سے کام لیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست سے اس فضول خرچی کے بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اپنی دولت سے متاثر کرنا چاہتا ہے اور اگر میں نے سوال کر لیا تو اس کی انا کی تسکین ہو جائے گی۔ میں نے اسے اس دن اور خوش نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر کی بے چینی میرے فیصلے پر غالب آ گئی۔ ہوٹل کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اس سے یہ فضول خرچی کرنے کی وجہ پوچھ ہی لی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر بولا، یہ ایک لمبی کہانی ہے اور یہ کہانی کراچی کے ڈپٹی کمشنر سے شروع ہوتی ہے۔ کیا تمہارے پاس یہ فضول کہانی سننے کا وقت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، 100% وقت ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، کراچی میں شاہراہ فیصل پر میری ایک پراپرٹی ہے۔ میں اسے گرا کر نئی عمارت بنوانا چاہتا تھا۔ میں نے بلدیہ میں نیا نقشہ جمع کرایا۔ کسی بابو نے اس پر 1.25 کروڑ روپے کا ٹیکس لگا دیا۔ میری فائل مختلف صاحبوں اور دفتروں میں گردش کرنے لگی۔ آخر مجھے پتہ چلا کہ کراچی کے ڈپٹی کمشنر یہ ٹیکس معاف کرا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کے لیے سفارشیں شروع کر دیں اور ہر ممکن تعلق استعمال کیا۔ یوں 20 دن اور گزر گئے اور میری خواری ہوتی رہی، اور ڈی سی صاحب سے ملاقات طے ہونے کی خوشخبری ایک دن میرے دوست نے مجھے دے دی۔ میں بہت خوش تھا۔ ملاقات کے دن میں نہایا دھویا، الٹی سیدھی شیو کی اور اپنا مہنگا اور قیمتی ترین لباس پہنا، جوتے پہنے، شاندار پرفیوم لگائی، ڈرائیور بھجوا کر گاڑی کی سروس کرائی، اس میں ایئر فریشنر ڈلوایا، اور وقت سے 10 منٹ پہلے میں ڈی سی صاحب کے آفس پہنچ گیا۔ ڈی سی صاحب میٹنگ میں تھے۔ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میں 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میں نے پاکٹ اسپرے کے ذریعے بار بار اپنے ہاتھوں اور گردن پہ پرفیوم لگاتا رہا۔ بہرحال میری باری آ گئی۔ میں ڈی سی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن ان کا موڈ آف تھا۔ انہوں نے سرسری سے توجہ دی، میری فائل پر سرسری نظر ڈالی اور اپنے پی اے کو بلا کر کہا، یہ فائل لے جاؤ اور مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔
پھر وہ کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور چل دیے۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ میری تیاری، میرا شیو، میرا بہترین لباس، میرے قیمتی جوتے اور میرا مہنگا پرفیوم، کسی چیز نے کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ مجھے گاڑی کی سروس اور ایئر فریشنر کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا، چودھری صاحب، اس واقعے کا آپ اس فضول خرچی سے کیا تعلق جوڑتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولا، بہت گہرا تعلق ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہوں وقت پر نماز پڑھتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ میرے گھر جا کر کپڑے بدلے، وضو کیا، مسجد چلا گیا۔ نماز کے دوران میرے اندر ایک آواز آئی، چودھری نذیر، تم نے ایک معمولی سے ڈی سی سے ملاقات کے لیے اتنی تیاری کی تھی، لیکن اپنے رب کے دربار میں بغیر تیاری کے آ گئے ہو۔ یہ سوچ آتے ہی میری ہچکیاں لے کر رونے کا دل کرنے لگا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤں گا، سب سے قیمتی لباس پہن کر، سب سے اچھا پرفیوم لگا کر اور سب سے بہترین جوتے پہن کر جاؤں گا۔ بس اسی لیے میں نے یہ کپڑے اور سلیپر خریدے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میری حیرت عقیدت میں بدل گئی۔ چودھری صاحب نے لمبی سانس لی اور کہا، اب تم ایک سوال کا جواب دو۔ اگر تمہیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بلایا جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، سب سے اچھا لباس پہنوں گا، قیمتی جوتے اور اچھی خوشبو لگاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولے، میں نے یہ کپڑے کائنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے خریدے ہیں۔ اب بھی تمہیں یہ فضول خرچی لگتی ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کانپتے ہونٹوں سے انہیں چوم لیا۔